اصل میں بات یہ ہے کہ دین کے سارے معاملات میں ایک تو اعتدال ضروری ہے، دوسرا علم اور حدیث اور سنت کا صحیح حوالہ ضروری ہے۔ جہاں تک صدقے کے لیے بکرے کا یا کسی بھی مینڈھے کے قربان کرنے کا تصور ہے، اس میں اس کا جواز تو حدیث میں موجود ہے۔ حیات طیبہ کے بہت سے واقعات موجود ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں بکرے کا صدقہ دیا گیا، جیسے وہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بکری کا صدقہ دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے شانے کا گوشت جو ہے وہ رکھ لیا، اور آپ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کچھ گوشت موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ ہو گئی اور شانہ بچ گیا۔ تو آپ نے تزکیہ اور تربیت میں اپنی محبوب زوجہ محترمہ کے لیے الفاظ فرمائے کہ عائشہ یوں کہو کہ بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا، یعنی جو میں نے اور آپ نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا، کیونکہ حدیث بتاتی ہے نا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کے پرانا کر دیا یا جو تم نے پہن کے اڑا دیا، تو جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا وہ بچ گیا، وہ ہمارا اپنا مال ہے جو اگلے زندگی میں کام آئے گا۔ پھر اسی طرح وہ حیات طیبہ کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے بکری کا صدقہ ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوستوں اور ان کی بہن کے گھر بھیجتے تھے، تو گویا صدقے میں بکری کی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لونڈی تھیں اور ان کو کسی نے بکری کا صدقہ کیا اور ان کو گوشت آیا ہوا تھا اور وہ ہنڈیا پک رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہنڈیا میں گوشت پکتا ہوا دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے علاوہ کوئی چیز جب دسترخوان پہ پیش کی گئی تو آپ نے سوال کیا کہ وہ گوشت کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو بریرہ کو صدقہ آیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے بریرہ کا تحفہ یا ہدیہ ہوگا۔ تو ان سارے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بکری کے گوشت یا مینڈے کا صدقہ کیا جاتا تھا۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو اگر صدقہ اور خیرات میں اگر ہم دیکھیں تو عقیقے میں بھی صدقہ ہی ہے، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ عقیقہ کیا ہے؟ وہ ایک ماں اور بچے کے اوپر جو وہ سارے مرحلے اور وضع حمل کی تکلیفیں آئی تھیں ان کے شکرانے کے طور پر، وہ جو تکلیفوں سے وہ بچ گئے اس کے شکرانے کے طور پر یہ صدقے کی شکل میں دیا گیا ہے۔ تو صدقہ ایک مینڈھے اور بکری یا بکرے کی شکل میں صدقہ کرنے کی اسٹرکٹ ممانعت نہیں ہے، بلکہ عین جواز موجود ہے۔ وہ بھی صحابہ کرام کا واقعہ تو موجود ہے کہ بکری کا صدقہ کیا گیا اور اس کی جو سری تھی وہ جس گھر میں وہ صدقہ کیا گیا انہوں نے اپنے سے زیادہ اپنے ہمسایوں کا خیال کر کے ان کو بھیجی، انہوں نے اگلے ہمسائے کو بھیجی، اور وہ بکری کی سری جو ہے وہ چکر لگا کے واپس پہلے گھر میں آ گئی۔ تو ان سارے معاملات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیات طیبہ میں یہ پریسیڈنس تھی، یہ نارم تھا، یہ کیا جاتا تھا، تو گویا یہ الاؤڈ ہے، یہ پرمیسیبل ہے، یہ مباح ہے، اور اس میں کوئی ممانعت حدیث اور سنت کے حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن آن دا کنٹری میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایک ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ بیماری کے لیے یا جان سے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جان ہی کا صدقہ ہے اور خون ہی بہانا ضروری ہے، وہ بھی کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کو یا جسم کی تکلیف کو ٹالنے کے لیے ایک جانور کا خون بہانا یا ایک جان کے بدلے جان ہی دینا ضروری ہے۔ یہ کوئی خاص اسٹرکٹ انسٹرکشن حدیث یا حیات طیبہ کے واقعات میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بیمار کو دیکھا اور آپ نے کہا ہو کہ ایک بکری کا ہی صدقہ ہوگا اور جان کے بدلے جان ہی دی جائے گی تو تکلیف ٹلے گی، یہ بھی پابندی نہیں ہے۔ تو گویا اعتدال کے حوالے سے اور علمی حوالے سے اگر بات کی جائے تو صدقے خیرات میں بکری بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کو اس کے ساتھ اسپیسیفائی کر کے ایسوسیٹ کر کے لمٹ بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔